إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة أما بعد حضرات، ساری تعریفیں اللہ احکم الحاکمین اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو داتا اور مشکل کشا ہے، پالنہار ہے، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، بیماری میں شفا دینے والا، وہی اللہ اکیلا ہے، اس کی ذات اکیلی ہے اور وہ وحدہ ہے، لا شریک لہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور سب اس کے در کے بھکاری اور منگتے ہیں اور عاجز، لاچار اور مجبور ہیں، اور اسی سے ڈرتے رہے، اسی کے آگے اللہ کے نیک بندوں نے جھولی پھیلائی، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنی جھولی نہیں پھیلائی۔ آپ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، آپ سورۃ انبیاء کی آخری صفحے سے پہلے، آخری 1.5 صفحے سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کئی نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان کو جب مشکلیں اور پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، تو انہوں نے صرف ایک اللہ کو پکارا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں نکال سکتی تھی، انہوں نے وہیں سے اللہ کو پکارا۔ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ انہوں نے پکارا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، اللہ تو اکیلا داتا مشکل کشا ہے، لا الہ الا انت، کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا نہیں کام آ سکتا میرے، تو ہی ہے، میں ظالم ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی مدد کی۔ انہی جگہ پر ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ تو بھائیو، یہ سارے بڑے بڑے پیغمبر، اولو العزم انسان، دنیا کے بہت زیادہ نیک اور صالح اولیاء اللہ میں سے یہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے صرف ایک اللہ کو پکارا، اور ہمیں بھی یہی تعلیم دی قرآن نے اور حدیث نے، نبی کی سنت نے، کہ اللہ کے بندوں صرف ایک اللہ کو پکارو، اسی سے مدد مانگو۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء الیس اللہ بکاف عبدہ، میرے بندوں کو کیا ہوا کہ یہ میرے بندوں کے پاس جا کر ان سے مدد مانگتے ہیں ان چیزوں میں جس کا اختیار صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ میرے بندوں سے بیٹے مانگتے ہیں، شفا مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، یہ ساری چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ کیا اللہ کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سوال کرتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں کہ بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، قبروں پہ جاتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے، خانقاہوں پہ جاتا ہے، درباروں پہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے، اور بھائیو ایک ہی اللہ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی توحید کے عقیدے پر ہم کو زندہ رکھے، اور اسی توحید پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے، آمین۔ بھائیو، نماز کا ذکر چل رہا تھا، اور پچھلی مرتبہ نماز کے فضائل کے بعد صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت سے متعلق ایک حدیث سنائی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، وہیں سے آگے چلتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی زبردست بات ہے کہ ہرگز ہرگز آدمی جہنم میں نہیں داخل ہوگا، آگ میں نہیں داخل ہوگا، لن یلج النار احد، کوئی بھی، یعنی مسلمانوں میں سے، مومن میں سے، موحدین میں سے۔ یہ سارے فضائل موحدین کے لیے ہیں، مشرکین کے لیے نہیں، کافروں کے لیے نہیں۔
صلی قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز جو پڑھتا ہے وقبل غروبها، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت ہے، یہ نبی کائنات کا وعدہ ہے۔ اور فجر کی نماز، اس کی ایک اور اہمیت سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لے، اور ایک روایت میں جماعت کے ساتھ پڑھ لے، وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں، نگہبانی میں، نگرانی میں آ جاتا ہے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فانظر یا ابن آدم لا یطلبنک اللہ من ذمتہ بشیء، اے آدم کے بیٹے دیکھ، اللہ تعالیٰ جو اپنی ذمہ داری تم کو دے رہے ہیں اس پر کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے ہیں، بس تم سے یہ کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھو، تم میرے ذمے میں ہو، میری حفاظت میں ہو۔ بڑی بڑی بلاؤں، مشکلوں، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں کر دیتا ہے۔ اس کے ایک معنی یہ بھی شراح نے بیان کیا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے اس کو تکلیف مت پہنچاؤ، کیونکہ وہ اللہ کی نگہبانی میں ہے اور اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو رب العالمین اس کا انتقام لیں گے تم سے۔ بھائیوں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور فجر کی اور عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ نام لیا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی اہمیت یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فجر کی نماز کا ذکر کیا ہے، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں اللہ کے یہ نیک بندے، یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ جمع ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی سماعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی اہمیت۔ فرشتے تو ہر نماز میں ہوتے ہیں، نہیں، ان دو نمازوں میں فرشتے زیادہ ہوتے ہیں۔ آئیے حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل، تمہارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، رات بھر تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تمہاری نگہبانی کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں۔ وملائکۃ بالنہار، اور دن میں بھی ایک گروپ ہوتا ہے فرشتوں کا، وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، اور ان کا اجتماع ہوتا ہے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ کیسے اجتماع ہوتا ہے؟ مثلا آپ رات کو سوئے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے لگائے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں، اس کے علاوہ نگرانی کرنے والے اور بھی ہیں۔ یہ اگر نہ ہو، بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ شیطان ان کو اچک لے، چیر پھاڑ کے رکھ دے، اتنے دشمن ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اسی لیے ہمیں کہا کہ اذکار پڑھا کرو، صبح شام کے اذکار پڑھا کرو، نمازیں پڑھا کرو، اللہ سے دعائیں مانگ کے اللہ کی حفاظت میں آیا کرو۔ تو یہ فرشتے ہوتے ہیں، رات بھر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو یہ بھی آ جاتے ہیں۔ اب ان کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے، ان کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے فجر کی نماز کے بعد۔
تو یہ وہاں ہوتے ہیں، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نئے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جنہوں نے اب ڈیوٹی لینی ہے، سنبھالنی ہے، دن کے لیے ڈیوٹی کریں گے، دن کو ڈیوٹی کریں گے۔ دونوں کا اجتماع ہو گیا۔ مثلا 300 فرشتے اگر رات کو تھے ایک علاقے میں، ایک مسجد پہ جتنے لوگ ہیں، تو 300 پھر اور آئیں گے، 600 فرشتے ہو گئے، اور یہ قرآن سن رہے ہیں سب دونوں۔ اور پھر رات والے جو آپ کے ساتھ تھے، یہ اب چلے جاتے ہیں آسمانوں پہ اللہ کے پاس۔ ثم يعرج الذين باتوا فيكم، جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری۔ اب دیکھیے ہم کس حالت میں رات گزارتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی نافرمانیوں سے بچا کے رکھے۔ بھائیو ایسا نہ ہو کہ ہم گانے سننے میں، فلمیں دیکھنے میں، کلپ دیکھنے میں گندیاں، اور ظلم و ستم میں، شراب پینے میں، گندے حرام چیز کھانے میں رات گزارتے رہے۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ کرتے ہو تم وہ اس کو جانتے ہیں، اللہ تک پہنچاتے ہیں، رائٹر ہیں۔ رات بھر یہ ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ، رب العالمین ان سے پوچھتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ زیادہ جانتا ہے، اس کے باوجود ان سے پوچھتا ہے، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، اے میرے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ، میرے ان بندوں کو، انسانوں کو، جن کے بارے میں تم لوگوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ فساد کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، خون بہائیں گے، ان کو تم نے کس حالت میں چھوڑا ہے؟ آدم کی اولاد کو کیسے چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا کر رہے تھے؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اے اللہ جن لوگوں نے آج نماز پڑھ ان کے لیے خوشخبری، اے اللہ ہم ان کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، ہم جب عصر کے ٹائم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ڈیوٹی لینے جب گئے تھے، ہم رات کی ڈیوٹی لینے کے لیے، ہینڈ اوور کرنے کے لیے جب گئے، عصر میں وہاں پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی گھر میں کہیے، رغبت دلائیے، کہتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے بچوں کو نماز کا کہتے رہو، کہتے رہو، بیوی کو کہتے رہو، بچوں کو کہتے رہو، رزق کے بارے میں پریشان مت ہو، پھر رزق ہم دیں گے، رزق میں برکت ہم دیں گے، تم ہماری مزدوری کرو، تمہاری مزدوری نماز پڑھنا ہے، ہمیں خوش کرو، اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ، گھر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ۔ رزق کی ذمہ داری میری ہے، میں دوں گا۔ وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، تم آسمان والے کو خوش کرو، زمین والوں کو نہیں۔ چاپلوسی اور جو فراڈ اور بدماشیاں ہیں وہ مت کرو، رب العالمین کو تقوی کے ذریعے خوش کرو، وہ آسمان سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی والے اللہ پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اے اللہ ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما اور تقوی عطا فرما، آمین۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ دوسری آیت میں فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اس قدر رزق دیتے کہ اوپر سے بھی رزق آتا، نیچے سے بھی رزق آتا، اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے، اتنا رزق دیتے ہم۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائیو
اللہ کی رضا تلاش کرو، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، صحابہ کو بھی اور ہم کو بھی، قیامت تک آنے والے لوگوں کو رغبت دلانے کا بڑا پیارا انداز ہے۔ کوئی موقع جانے نہیں دیتے، آپ موقع کی تلاش میں رہتے تھے، کب کوئی ایسا موقع دیکھیں جس میں اللہ کے قریب کر سکیں۔ ایک رات کو نکلے، آپ نے دیکھا کہ چاند 14ویں کا چمک رہا ہے، چاند آسمان دنیا پہ چمک رہا ہے۔ آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے صحابہ کو کچھ بات بتلانا چاہیے۔ پیارے بھائیو، آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے، بلکہ تھوڑا ادھر بہت جگہ ہے، وہ لوگ بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑا ہل جل کیجیے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ آپ لوگ بھی ہلیے جھولیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہل جائیے بھائیو، ہل جائیے، تھوڑا آگے آ جائیے، بہت جگہ دیکھیے، ادھر فانوس کے نیچے بہت جگہ ہے۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رغبت کرتی ہیں، دین کی طرف آگے بڑھتی ہیں۔ جتنا آگے آئیں گے اتنا اجر و ثواب ہے، جتنا قریب ہوں گے۔ سنیے، تو رات کا ٹائم ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ فنظر الى القمر، کائنات کے امام چاند کی طرف دیکھتے ہیں، لیلۃ البدر، یہ 14ویں کا چاند ہے، 14ویں تاریخ ہے۔ فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، تم اپنے رب کو دیکھو گے، اس کی زیارت کرو گے، تم اپنے رب کو دیکھو گے، خالق ارض سما، پہاڑوں کے، سمندروں کے بنانے والے، انسانوں کو تخلیق کرنے والے، روٹی روزی دینے والے، یہ اللہ جس کی آج ہم عبادت کرتے ہیں، یہ جمعہ بھی اسی کے لیے پڑھ رہے ہیں، نماز بھی اسی کے لیے پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں۔ وہ رب العالمین جس نے نبیوں کو پیدا کیا، جس نے قرآن نازل کیا، اس کو آپ علاناً دیکھیں گے، مومن دیکھیں گے۔ سترون ربکم کما ترون هذا القمر، جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، 14ویں کے چاند کو، ایسے دیکھو گے۔ لا تضامون فی رؤیتہ، اس کی رؤیت میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ بھیڑ لگی ہے، ارے بھائی تم ہٹو، تم پیچھے ہو، سر ہٹاؤ، نہیں، مزے سے دیکھیں گے۔ آپ بتائیے، جب چاند چمک رہا ہو، لاکھوں کروڑوں آدمی ہوں، ان کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح رب العالمین، نبی کائنات نے مثال دی، اللہ کی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کی مثال اور اعلیٰ ہے، تو تم اس طرح دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ مومن اللہ کو قیامت کے دن دیکھیں گے۔ یہ آیت بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے، اور قرآن پاک کی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن دیکھیں گے۔ سورت قیامہ میں رب العالمین فرماتے ہیں، آئیے آیت سناتا ہوں آپ کو۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے چہرے، کچھ لوگوں کے چہرے، نیک لوگوں کے، صالحین کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، تر و تازہ، خوبصورت، چمک رہے ہوں گے۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے ہمیں کر دے، چمک رہے ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن پاک ہے۔ بھائیوں، اللہ کی طرف دیکھنا، جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، اس سے اعلیٰ اور ارفع اللہ کی نعمت تھی، اللہ کی رؤیت ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو پھر ساری نعمت بھول جائیں گے۔ اتنا یہ پیارا منظر ہوگا کہ کائنات کا رب وہ اپنے دیدار کرا رہا ہوگا، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ لیکن ایک جگہ اللہ فرمایا لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ ساری آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار، مطلب دنیا کی کوئی آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں اتنی طاقت دے دیں گے کہ وہ دیکھ سکیں گے، جیسے کہ آیت میں نے آپ کو سورہ قیامہ کی سنائی اور یہ حدیث بھی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا وَلَدَيْنَا فِي مزید، سورہ قاف میں فرمایا، اس کا مطلب یہی ہے کہ مزید سے مراد یہ جو نعمتیں ہیں اس کے علاوہ بھی ایک نعمت ہے، وہ رب کی رؤیت ہے۔ بھائیو، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ یہ وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے بڑے بڑے معجزے دکھائے۔ آپ دیکھیے، ایک سمندر ہے، سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، بحر احمر، مصر میں بڑا سمندر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہمارے بڑے بڑے سمندر ہیں، بحر عرب پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑا سمندر ہے۔ کوئی اس کو لاٹھی مار کے دو ٹکڑے کر دے نہیں کر سکتا۔ رب العالمین نے اتنی موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ ظاہر کرایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی، فرعون لاؤ لشکر کے ساتھ۔ لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم مارے گئے، تم تو ہم کو لے کر گھر چلے ہو مصر سے، آگے سمندر ہے، پیچھے فوجیں ہیں، ٹھاٹھے مارتے ہوئے فوجیں ہیں، فوجوں کا سمندر ہے، پانی کا سمندر، کدھر جائیں گے؟ کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ پر یقین ان بندوں کا ہوتا تھا، توکل اللہ پر، حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی پریشان کن ہو، اللہ پہ توکل، اللہ میری مدد کرے گا، یہ انہونی کو ہونی کر دے گا، یہاں راستہ بنائے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لاٹھی مارو۔ لاٹھی مارنے کی دیر تھی بھائیو، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، ہر گروہ کے لیے غالباً 12 ان کے گروہ تھے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر، سوچئے، آپ تخیل کیجئے، بڑا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا، اتنا۔ میں نے وہ ٹی وی پہ کسی نے میسج اس کو دیکھا، میں نے ایک آدمی وہاں بیٹھ کر تقریر کر رہا کہ یہی جگہ تھی مصری بیٹھ کر، یہاں موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، سمندر ہے، بڑا سمندر ہے، یا اللہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا، زمین یبسا قرآن میں کہا خشک ہوگی، اور دیواریں بن گئیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے اور راستے باتیں بھی کر رہے تھے اور جا رہے تھے، چلتے گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، بڑے جلالی۔ اب قصے معلوم ہیں ان کے،
فرشتے کو مار دیا تھپڑ، بھائی کی داڑھی پکڑ لی، بھائی کی داڑھی پکڑ لی، اتنے جلالی تھے۔ بھائی نے کہا یا ابن امی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میرے سر کو مت پکڑیے، میری داڑھی کو، حالانکہ بڑے بھائی تھے۔ یا اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہم اور آپ تو کیا چیز ہیں۔ اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ نے کہا اللہ بڑی باتیں کی آپ سے، بڑا مزہ آتا ہے، تو اب جس سے باتیں کرتا ہوں اس کو دیکھوں تو صحیح۔ کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں۔ اچھا ایسا کرو، اسرار جب بڑھا میں ایک تجلی ڈالوں گا اپنی نور کی پہاڑ پر۔ پہاڑ ایک سخت مخلوق ہے، زبردست مخلوق ہے، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو موسیٰ تم بھی دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ نے اپنی تجلی ڈالی۔ بھائیو تجلی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا تقوی عطا فرمائے۔ یا اللہ اتنی زبردست قوت، تھوڑی سی تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ طاقت دے گا کہ وہ اس کو دیکھیں گے۔ انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اتنی بڑی نعمت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بھائیو توحید کو اپنا لو، محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ کسی کو، ان کی اطاعت میں کسی کو شریک مت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ اور کیا کرو؟ اچھے کاموں کے ساتھ یہ کام بھی سنیے جو اس جگہ آپ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا۔ اے میرے امتیوں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، اگر یہ نعمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو عصر کی نماز میں سستی مت کرو، فجر کی نماز میں سستی مت کرو۔ اللہ اکبر، یہ نعمت اللہ تعالیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں نہیں دی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کو گئے، نور کے پردوں کے پیچھے سے بات کی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا قیامت کے دن۔ کیا کرنا ہے؟ بھائیو وعدہ کرو، میں بھی وعدہ کرتا ہوں اپنے دل میں اللہ سے، آپ بھی، کہ ہم نے فجر کی نماز میں سستی نہیں کرنی، عصر میں بھی سستی نہیں کرنی۔ کتنے تھکے ہوں، کتنے آفس سے ٹائرڈ ہو کر آئے ہوں، نماز کے لیے چلیں۔ کھانا کھانے کے بعد نیند آتی ہے، کہتا ہے قیلولہ کرو، کر لو 5-10 منٹ 15 منٹ کے بعد جیسے اذان ہو اٹھ جاؤ، کیونکہ اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے لیلۃ القدر کی چاند کی طرح۔ اللہ اکبر، اے اللہ ہمیں اس سے محروم نہ فرمانا، آمین۔ اور سنیے بھائیو، اسی پر میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ عصر کی نماز نکال دینا۔ عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواہ البخاری۔ جس نے عصر کی نماز نکال دی اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ فقد حبط عمله، سب اعمال بیکار چلے گئے۔ ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ ایک جگہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ احباط کے معنی ضائع ہو جانا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد مصطفیٰ اگر آپ نے بھی شرک کیا، کہا اے اللہ مدد، اور پھر کہا اے بابا آدم، آپ تو ہمارے بابا ہیں نا، آپ ہماری مدد کیجئے، میں بہت مشکل میں ہوں۔ اگر اے محمد مصطفیٰ آپ نے یہ شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی بیکار چلے جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ احباط کے معنی اعمال ضائع ہو جانا، بیکار چلے جانا۔ جو اس نے حج کیے ہوں، جو اس نے اور نیکیاں کی ہوں، عصر کی نماز چھوڑ دینے سے اس کی یہ ساری نیکیاں غارت چلی جاتی ہیں، اکارت ہو جاتی ہیں۔ تو بھائیوں اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ دیکھیے نیکی کا کر لینا
یہ قرآن پڑھ لینا، حج کر لینا، نمازیں پڑھ لینا، یہ اتنا مشکل نہیں. اس کی حفاظت کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. اس کی حفاظت کرنا زیادہ مشکل، کیونکہ ایک درندہ ہے، ایک درندہ ہماری ٹوہ میں لگا ہوا ہے، ایک خونخوار درندہ، خوفناک. وہ ہمارے اعمال کو ہر طرح سے ضائع کرنا چاہتا ہے، گناہ کرا کر ہمارے پیچھے لگا ہے، اور وہ ہے شیطان. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اس کو دشمن سمجھیے. آئے گا نماز کے ٹائم عصر میں، نہیں جاؤ نہیں. آپ نے جو پڑھی ہے نا، حج کی ہیں، جو اچھے کام کیے ہیں، ایک نماز کی نکال کر وہ خوش ہو جائے گا، میں نے تو تباہ کر دیا اس کو، یہ بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی جہاد کی باتیں کرتا ہے، آج میں نے اس کی نماز ہی نکال دی اور رسول نے کہا ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو گئے، میں نے تو ضائع کر دیا. وہ خوش ہوگا، اس کو خوش مت کیجئے. وہ کہنا اعوذ باللہ من الشیطان. اٹھئے اور نماز کے لیے آئیے، عصر کی، فجر میں آئیے، فجر میں آئیے. اللہ اکبر. انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی بڑی پیاری پیاری روایتیں ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد مسجد کی طرف چلنا اور اس کا جو ثواب اور اس طرح نماز میں انتظار کرنا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے جو سنا ہے اور آپ کو بھی جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مشکل پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. اے رب العالمین ہماری عورتوں کو ہدایت عطا فرما. اے رب العالمین مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما، فلاح و کامرانی عطا فرما. اے رب العالمین دشمن کی ہر چالوں کو جو ہمارے خلاف اور اسلامی مملکتوں کے خلاف اور اسلامی جو ہمارے جتنے بھی ملک ہیں ان کے خلاف جو یہ سازش کرتے ہیں، دن اور رات شیطان کے ساتھ مل کر، ان کا سردار شیطان ہے، اس کے ساتھ مل کر یہ سازش کرتے ہیں، اللہ ان کی ہر سازش کو ناکام فرما دے. اے رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. اے رب العالمین ہمارے جو اس دنیا سے ہمارے اقارب چلے گئے ہیں، اقربا ہمارے عزیز اقارب چلے گئے، اللہ ان سب کی بخشش فرما دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك سمیع قریب مجیب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الجنة. اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.